بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری کتاب کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم باب اول اور سبق نمبر 1 یعنی 1.1 کا تعارف پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس باب میں اور اس کے بعد اس سبق میں کون سی چیزیں موجود ہیں اور ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کی کتاب کا پہلا پیج ہے جس پہ اسلامیات اور جماعت سوم لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سب سے پہلا سبق ہے جس کا نام ہے تعارف سبق۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی کتاب کی فہرست کو۔ آپ کے سامنے یہ پوری کتاب کی فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں یہ جو حصہ ہے بلو کلر سے، یہ آپ کا پہلا باب ہے جس کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس باب میں کون کون سے اسباق موجود ہیں۔ جیسے کہ سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے باب اول، اور یہ باب اول کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں۔ اور اس باب میں ہم کل 5 اسباق پڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ ہم اس سے متعلق سبق نمبر 1 میں ناظرہ قرآن مجید پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 یعنی 1.2 میں ہم حفظ کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ صورتیں اور کچھ دعائیں زبانی یاد کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ بھی قرآن مجید سے ہی متعلق ہے اور وہ ہے حفظ و ترجمہ۔ سب سے پہلے ناظرہ، پھر حفظ قرآن اور اس کے بعد حفظ و ترجمہ، یہ اس کا تیسرا سبق اور تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی طرف، جہاں پر ہم کچھ احادیث کا مفہوم سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ احادیث کا اس کی عربی اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اور اس باب کا آخری اور 5واں سبق وہ ہے دعائیں، جس میں ہم صبح اور شام کی کچھ خاص دعائیں مل کر یاد کریں گے، ان کا مفہوم بھی یاد کریں گے، ان کی عربی بھی یاد کریں گے اور روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ تو تھا اس باب کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سبق نمبر 1 کی جانب یعنی ناظرہ قرآن مجید کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی اشیاء ہم مل کر پڑھیں گے اور اس میں کون کون سے پارے یا صورتیں موجود ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کے سامنے سبق ناظرہ قرآن مجید کے حاصلات تعلم موجود ہیں۔ اس کا پہلا SLO ہے قرآن مجید کے پارہ 3 تا 8 کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ یعنی اس میں ہمارے پاس پارہ نمبر 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 یعنی کل 6 پارے ہم نے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے ہیں اس پورے سال کے دوران۔ اور اساتذہ اس کی تقسیم خود اپنی آسانی کے مطابق کر لیں کہ پہلی سہ-ماہی میں کتنے پارے ہونے چاہیے، دوسری میں اور تیسری میں کتنے پارے ہونے چاہیے، تاکہ پورے سال کے دوران یہ 6 پاروں کی تقسیم ہماری ہو جائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ 2 پارے ہر سہ-ماہی میں ہوں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ وہ اپنے اوقات اور سکول کے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق ان پاروں کی تقسیم کر لیں۔ لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نے ان 6 پاروں کی تلاوت ہر صورت مکمل کرنی ہے ناظرے کی صورت میں۔ اس کے بعد دوسرا SLO جو کہ اسی سے متعلق ہے وہ ہے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے تجوید کے اصولوں کے مطابق ان پاروں کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تھا سبق 1.1 یعنی ناظرہ قرآن مجید کے حاصلات تعلم۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اور اپنی کتاب کی طرف جائیں تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی کتاب میں، اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے صفحہ 5 پر آپ کو ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ QR کوڈ ہے جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو اس سبق کا تعارف بتائیں گے۔ اس کے بعد باب اول اور سبق کا نمبر اور سبق کا نام موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا QR کوڈ موجود ہے جس کی مدد سے ہم کیا کریں گے؟ ہم سیکھیں گے ان 6 پاروں کی، پارہ 3 تا 8 تقریباً 6 پارے ہیں یہ، ان کی تلاوت کرنا ہم سیکھیں گے۔ ان سے پہلے ذرا سوچیں کہ کچھ سوالات دہرائی کے اور قبل از پڑھائی کے کچھ سوالات یہاں موجود ہیں جو کہ آپ کے اس سبق کو ریلیٹ کر لیں گے اور اس کا ربط
قائم کریں گے پچھلے اسباق کے ساتھ یا پچھلی جماعت کے اسباق کے ساتھ۔ یہ ہے ذرا سوچیں کہ سوالات کا مقصد۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 یعنی تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب اللہ وَإِذَا سَمِعُوا اور وَلَوْ أَنَّنَا، یہ 6 پاروں کے نام آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم باری باری ان پاروں کی ہر پارے کے بارے میں آپ کو مختصر اور جامع معلومات فراہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو آگے ہیں سرگرمیاں جو کہ انہی اسباق سے متعلق ہے، اور ان اسباق میں اور ان پاروں میں موجود جو اہم مضمون ہے ان سے متعلق ہم نے کچھ آپ کو سرگرمیاں بھی دی ہیں۔ اس کے بعد رہنمائی اساتذہ، جس میں اساتذہ کی رہنمائی کے لیے کچھ اہم نکات موجود ہیں تاکہ ان کی تدریس مزید بہتر ہو سکے، اور سبق کے آخر میں ایک عملی منصوبہ جو کہ ہر بچے نے ضرور کرنا ہے تاکہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں نکھر سکیں۔ اساتذہ یہ سرگرمیاں اور عملی منصوبہ بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور عملی منصوبہ یا سرگرمی ان کے ذہن میں ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اس پارے سے متعلق۔ اور سب سے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے مزید پڑھیں، اور اس کے 2 لنکس، ان کی مدد سے آپ ان پاروں کا خلاصہ، تعارف اور مزید ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ جان سکیں گے۔ یہ تو تھا اس سبق کا خلاصہ اور اس کے اندر موجود اشیاء کا تعارف۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باری باری ان پاروں کا تعارف آپ کو بتائیں گے، اور اگلے سبق میں انتظار کریں گے کہ آپ اسی شوق کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں۔ ہمارے ہر ویڈیو لیکچر کی PPT، اس کا لیسن پلان اور اس کی ورک شیٹ ہر لیکچر کے لنک میں آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔